بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل V5 میڈیا۔ گزشتہ دنوں بلوچستان کے علاقے بارکھان سے تعلق رکھنے والی خاتون اور ان کے 2 بیٹوں کی لاشیں ملی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے چند روز قبل سوشل میڈیا پر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر ایک وڈیرے کی نجی جیل کا انکشاف کیا تھا۔ خاتون کی جانب سے وزیر مواصلات بلوچستان سردار عبدالرحمان کھتران پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس کے بیٹوں سمیت خاتون کو نجی جیل میں قید کر رکھا ہے۔ تاہم صوبائی وزیر نے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ ان کے بیٹے انعام شاہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے۔ دوسری جانب لیویز ذرائع کا کہنا ہے کہ زوی خاندان کی بازیابی کے لیے جاری آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ لیویز کوئک ریسپانس فورس کے آپریشن میں تمام مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ لیویز رائے کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں عمل میں لایا گیا۔ بازیاب ہونے والوں میں مغوی خاتون گراناز، اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے۔ بلوچستان حکومت نے تفتیش کے لیے JIT بنا دی ہے۔ ناظرین، کوئٹہ میں پولیس اہلکار کو گاڑی تلے کچل کر قتل کرنے والے محمود خان اچکزئی کے رشتہ دار مجید اچکزئی کو باعزت رہائی بھی آپ کو یاد ہوگی۔ پاکستان میں انصاف کا کھلم کھلا تماشا بنا دیا گیا۔ ایک ہی دن میں قتل کیسز میں ملوث 2 طاقتور شخصیات کو رہا کیا گیا۔ پہلے کراچی کے ایک نوجوان شاہ زیب کے قتل کیس میں ملوث شاہ رخ جتوئی کو رہا کیا گیا اور پھر کوئٹہ میں پولیس اہلکار کو گاڑی تلے کچل کر قتل کرنے والے محمود خان اچکزئی کے رشتہ دار مجید اچکزئی کو باعزت بری کیا گیا۔ اس کے بعد 24 اکتوبر 2019 کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سانحہ ساہیوال مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ تمام ملزمان کا تعلق پنجاب پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی سے تھا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا تھا کہ مدعی یہ مقدمہ عبدالجلیل نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کرنے سے انکار کیا تھا، جبکہ سانحہ ساہیوال کے زخمی گواہوں نے بھی ملزمان کو شناخت نہیں کیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ملزمان کی فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ بھی ملزموں کی شناخت نہیں ہوئی، جبکہ جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خول بھی فرانزک کے لیے تاخیر سے بھیجے گئے۔ پاکستان کا نظام میں انصاف تقریباً آخری سانسیں لے رہا ہے۔ عام عوام کا اب اس نظام پر کسی قسم کا اعتماد باقی نہیں رہا۔ اسی لیے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے قانونی مسائل کے حل کے لیے سست اور مہنگے نظام انصاف کی بجائے متبادل راستوں کو تلاش کرتے ہیں، جن میں بعض اوقات قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بھی شامل ہوتا ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق تقریباً 19 لاکھ مقدمے مختلف عدالتوں میں فیصلوں کے منتظر ہیں۔ ان میں کئی مقدمات ایسے ہیں جو کہ تقریباً 25 سال سے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح 5 ہائی کورٹس میں 2,93,947 مقدمات اور سپریم کورٹ میں 38,539، جبکہ نچلی عدالتوں میں تقریباً 16 لاکھ سے زیادہ مقدمے سالوں سے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ ہماری عدالتوں نے شاید ایک عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا جب 100 سال پرانے مقدمے کا فیصلہ جنوری 2018 میں سپریم کورٹ نے سنایا۔ یہ مقدمہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا سپریم کورٹ میں 2005 میں پہنچا تھا اور پھر اس معمولی زمین کے تنازع پر انصاف مہیا کرنے میں بھی سپریم کورٹ کو 13 سال لگے۔ بین الاقوامی طور پر یہ صورتحال ہمارے لیے مزید شرمندگی کا باعث ہے کہ جب پاکستان ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی قانون کی حکمرانی کے انڈیکس میں مسلسل آخری نمبروں میں اپنی جگہ پا رہا ہے۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اصلاح کا سلسلہ اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے۔ نچلی عدالتوں کی بری کارکردگی کی ذمہ داری بھی اعلیٰ عدلیہ پر عائد ہوتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 203 ہائی کورٹس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ نچلی عدالتوں کے ایک کام کی نگرانی کریں۔ یہ بہت بڑی آئینی طاقت ہے جس کے ذریعے نچلی عدالتوں میں انتظامی اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے ہائی کورٹس اس معاملے میں کوئی قابل ذکر پیش رفت کرنے میں ناکام رہی ہیں۔
कर्नल की बीवी, ब्रिगेडियर का बेटा, जर्नैल का चीता और बलूचिस्तान का सरदार इस फरसूदा निज़ाम के मुंह पर तमाचा हैं। और आखिर में सबसे बड़ी तसल्ली, सबसे बड़ा सहारा और अहले अमल के लिए सबसे बड़ा खौफ, बकौल शायर, जब नाम पुकारे जाएंगे, देखे हुए सारे ख्वाबों की ताबीर दिखाई जाएगी, जंजीर हिलाई जाएगी, तार्श दुहाई जाएगी। जो नेको बद हैं एक जगह मीज़ान में तोले जाएंगे, जो तख्त नशी हैं दुनिया में मट्टी में वो रोले जाएंगे। सब ठाठ उतारे जाएंगे जब नाम पुकारे जाएंगे। वो रंग चुराते रहते हैं, तस्वीर मिटाते रहते हैं, ख्वाहिश के जहन्नुम में लाकर हर जिस्म जलाते रहते हैं। औरों को अज़ियत में रखकर तस्कीन वो पाते रहते हैं। सब देखना मारे जाएंगे जब नाम पुकारे जाएंगे। फरियाद की ऊंची लय होगी, टूटेंगी सलाखें जिंदा की। हम देखेंगे, सब देखेंगे तौकीर तड़पते इंसान की। सब जानने वाले जानते हैं हालत जो है इनके ईमा की। दोज़ख से गुजारे जाएंगे जब नाम पुकारे जाएंगे। है गर्म लहू कुछ लोगों का, सांसों में हरारत बाकी है। कुछ जज्बा है मर मिटने का, कुछ दीन की हिम्मत बाकी है। जब तक ये दिलों के नाते हैं दुनिया में मोहब्बत बाकी है। कुछ लोग संवारे जाएंगे, नाम पुकारे जाएंगे जब नाम पुकारे जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।